کہ انہوں نے آج یہ موقع دیا مجھے اپنے مزدوروں سے بات کرنے کے لیے. اچھا اب تھوڑی خاموشی تاکہ آپ غور سے سن سکیں کہ میں آج اپنے پاکستان کے تقریباً 2 کروڑ مزدور ہیں جو فارمل سیکٹر میں ہیں اور باقی جو ٹوٹل مزدور ہیں وہ تقریباً 6 کروڑ ہیں. تو میں آج ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. تو میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ تھوڑی سی نعرے بازی کم تاکہ آپ میری بات سن سکیں. دیکھیں جب کرونا ہوا تو ساری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن لگایا گیا اور لاک ڈاؤن اس لیے لگایا گیا کہ دنیا کا یہ خیال تھا کہ وہ وبا کو پھیلنے سے صرف لاک ڈاؤن بچا سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کے اندر چائنا کا جو ووہان شہر تھا ادھر ساری جگہ لاک ڈاؤن لگ گیا اور میرے پہ بار بار یہاں اپوزیشن نے پریشر ڈالا کہ پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن لگاؤ. اور ابھی بھی میری سٹیٹمنٹس ہوں گی. آپ میڈیا پہ آ کے دیکھیں کہ جب میں پرائم منسٹر تھا میں بار بار ایک چیز کہی کہ اگر میں سارا ملک کو لاک ڈاؤن کروں گا تو مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو کہ دہاڑی دار کا کیا بنے گا جو سارا دن محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے. جب آپ لاک ڈاؤن کر دیں گے تو اس کی تو دہاڑی گئی, تو وہ اپنے بچوں کو کیسے پالے گا, اپنے گھر والوں کو کس طرح پیسہ لے کے آئے گا. میں نے ساری اپوزیشن والوں سے پوچھا تب, کیونکہ جب وہ سب سے زیادہ پریشر میرے پہ ڈال رہے تھے لاک ڈاؤن کا, اور میں ایک دفعہ ان سے جواب نہیں سنا کہ ان کا کیا بنے گا. اور میرا یہ میرا ایمان ہے کہ ان کو فکر ہی نہیں ہے اس طبقے کی. کبھی انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کیسے گزارا کریں گے. چائنا جیسے ملک میں تو وہ گھروں میں کھانا لے کے گئے. جب انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تو شہر میں ووہان میں وہ گھروں کے اندر کھانا پہنچایا انہوں نے. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ بتاؤ ہم کیسے اپنے کمزور غریب طبقے کو ہم کیسے کھانا پہنچائیں گے, ہمارے پاس تو نہ وسائل ہے نہ انفراسٹرکچر ہے. ایک دفعہ انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا, بلکہ مجھے یہ ایسی انہوں نے سٹیٹمنٹس دی کہ عمران خان کے اوپر ایف آئی آر کاٹنی چاہیے, یہ لاک ڈاؤن نہیں لگا رہا, جو مرے گا وبا سے وہ عمران خان کی ذمہ داری. لیکن اللہ کا کرم ہے آج ساری دنیا اس چیز کو مانتی ہے کہ وہ 5 ملک جنہوں نے سب سے بہترین طریقے سے اپنے ملک کو وبا سے بھی بچایا, اپنے غریبوں کو بھی بچایا, اپنے ملک کی معیشت کو بھی بچایا, ان 5 ملک میں سے پاکستان ایک تھا. اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن پوری طرح نہیں لگایا. ہندوستان میں نریندر موڈی نے لگایا اور وہاں ان کی جو دولت میں جو اضافہ ہو رہا تھا وہ -7% پہ چلا گیا. بے روزگاری بڑھ گئی, غربت بڑھی. وہاں ہم نے اپنے ملک میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگائی, یعنی کہ تھوڑی تھوڑی جگہ پہ لگائے, لیکن ہم نے نہ کنسٹرکشن سیکٹر کو بند ہونے دیا جو روزگار دیتا تھا لوگوں کو, نہ ہم نے اپنی زراعت کو متاثر ہونے دیا, اور نہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو روکا. ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر جب دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا تھا تو ہم نے اپنی انڈسٹری کو چلنے دیا, جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس بڑھی, جس کی وجہ سے اللہ نے خاص کرم کیا اس ملک پہ کہ آخری 2 سالوں میں 5.6% اور دوسرے آخری سال میں 6% ملک کی دولت میں اضافہ ہوا, جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہوئی.
اور ہم نے پیسے دیے, جو ابھی بات کی گئی کہ ہم نے 12,000 روپے 1.5 کروڑ خاندانوں کو پہنچایا, کیونکہ ہمیں پتا تھا نچلے طبقے میں سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور صرف یہ نہیں کیا, ہم نے مدد کی, ہم نے انڈسٹری کو پیسہ دیا کہ اپنی فیکٹریاں نہ بند کریں, بے روزگاری نہ کریں. ہم نے اپنے نچلے طبقے کو جو مینج کیا, دنیا نے اس کو مانا, ہمارے احساس پروگرام کو دنیا مانی. اور وہ جو مشکل وقت تھا, 1 صدی میں ایک دفعہ اتنی بڑا دنیا میں بحران آتا ہے, کرائسس آتا ہے, اس کو جس حکومت کو کہتے تھے اہل نہیں ہے, اس نے سب سے زیادہ اہلیت دنیا کے 190 ملکوں میں سے وہ 5 ملک تھے جن نے سب سے بہترین طریقے سے اپنی عوام کو بچایا, اپنے غریبوں کو بچایا, اپنی انڈسٹری بچائی, معیشت بچائی. اور میں یہ بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہم نے صرف یہ نہیں کیا. میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ سردیوں کی انتہا جب ہوتی تھی تو مزدور سڑکوں پہ سوئے ہوتے تھے, فٹ پاتھ پہ سوئے ہوتے تھے. ہم نے پہلی حکومت پاکستان کی تاریخ میں جس نے فیصلہ کیا کہ ہم پناہ گاہ بنائیں, اور یہ خاص مزدوروں کے لیے تھا کہ جو باہر سے پیسے دہاڑی کرنے آتے تھے, شہروں میں پیسہ مزدوری کرنے آتے تھے, ان کے لیے پناہ گاہ بنائی. پناہ گاہ کے اندر ان کو وہ سو سکتے تھے, وہ نہا سکتے تھے, ان کو کھانا ملتا تھا صبح کا اور رات کا, تاکہ وہ جو بھی اپنی دہاڑی کمائیں وہ اپنے بچوں کو بھیج سکے, اپنے خاندانوں کو بھیج سکے. اس کے بعد یہ کہ پہلے ہم نے پختونخوا میں تھوڑے سے ایک نچلے طبقے کو صرف ہم نے شروع کی صحت کارڈ دینا, پھر ہم نے سارے پختونخوا میں, سارے پنجاب میں, سارے گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں, جدھر جدھر ہماری گورنمنٹس تھی, ہم نے ساری گورنمنٹس کو ہیلتھ انشورنس یعنی صحت کارڈ دیا کہ ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہو. اور سب سے بڑی بات کیا, وہ کسی بھی ہسپتال میں 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے تھے. یعنی کہ لاہور کے جو پرائیویٹ سیکٹر میں ڈاکٹرز ہاسپٹل جدھر سب سے مہنگا علاج ہے, ادھر بھی ایک مزدور صحت کارڈ پہ جا کے اپنا دل کا آپریشن کروا سکتا تھا. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا, نہیں تو بیچارہ غریب دھکے کھاتا ہے سرکاری ہسپتالوں میں اور امیر پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتا تھا. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے اپنے عام لوگوں تک, جو سب سے مشکل ایک گھرانے پہ جو وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب بیماری ہوتی ہے اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا علاج کا, وہ ایک پورا گھرانہ قرضے لیتا ہے اور غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا ہے سارا گھرانہ. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک پروٹیکٹ کریں, تحفظ دیں اپنے اس طبقے کو جو صرف اور صرف بیماری کی وجہ سے سارا گھرانہ غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا. تو ہیلتھ کارڈ دیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. پھر ہم نے کامیاب جوان اور کامیاب پاکستان اور کامیاب جوان میں ہم نے قرضے کا فیصلہ کیا. نوجوانوں کو سود کے بغیر قرضے دینا. ہم نے پہلے نیچے سے شروع کر رہے تھے, 25 لاکھ خاندانوں کو جن کو ہم سود کے بغیر قرضے شہر میں تاکہ اپنی دکان یا کاروبار شروع کر سکے. کسانوں کو دیا تاکہ وہ اپنی زمین پہ لگا سکیں, کیونکہ کسانوں کو, چھوٹے کسان کو سب سے مشکل ہوتا ہے, اس کو وہ بڑے سود کے اوپر قرضے لیتا ہے.
تو ہم نے اس کو سود کے بغیر قرضے دیے. ہم نے پھر 25 لاکھ گھرانوں کو سود کے بغیر گھر کے لیے قرضے دیے کہ اپنا گھر بنا سکے. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا. لیکن جو سب سے زیادہ آج آپ سب کے لیے کہ میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ایک حکومت جو آئی تھی صرف اپنے لوگوں کے لیے, جس کا جینا مرنا, جس کے لیڈر کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ اور ان پچھلے 30 سالوں میں جو 2 خاندانوں نے اس کے اوپر حکومت کی ہے, جو اب اکٹھے ہو گئے ہیں, پہلے ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے, ایک دوسرے کو چور کہتے تھے, ایک دوسرے کے اوپر کیسز بناتے تھے چوری کے, آج وہ سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں. فرق کیا ہے؟ ان کے لیڈران کے پیسے, جائیداد, بزنس, چھٹیاں, علاج ملک سے باہر ہے. اور اسی لیے ان کو امریکہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے, کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں. یہ کنٹرول ہو سکتے ہیں, یہ لوگ کنٹرول ہو سکتے ہیں. یہ جب بھی جدھر ان کا پیسہ ہے ادھر ان کے کنٹرول پڑے ہیں, ادھر ان کی ڈوریاں پڑی ہوئی ہیں. جو وہ کہیں گے یہ کریں گے. اگر روس سستا تیل بیچ رہا تھا, جو ہم ان سے معاہدہ کر رہے تھے کہ 30% کم قیمت پہ تیل روس سے خریدیں, ہندوستان 40% کم قیمت پہ روس کا تیل خرید رہا ہے. جب یہ 60 روپے لیٹر بڑھا رہے تھے ڈیزل اور پیٹرول, تو ہندوستان میں 25 روپے کم کر رہے تھے. ہاں سنیں ذرا, اب میں فرق آپ کو بتاتا ہوں. جو حکومت آئی تھی آپ کے لیے اور جو حکومت آئی تھی اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے میں, اس میں کیا فرق ہے؟ ہم نے 200 ارب روپے کی سبسڈی رکھی. ہم نے فیصلہ کیا کہ تیل اور پٹرول بہت مہنگا ہے, اس لیے اس کی سب سے زیادہ برے اثرات ہمارے غریب, مزدور, کسان, اس طبقے پہ پڑتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ 200 ارب روپے کی سبسڈی دے کے ہم نے بجائے قیمت بڑھانے کے, ہم نے 10 روپے قیمت کم کی ڈیزل اور پٹرول کی, اور 4 روپے یونٹ بجلی کے کم کیے. کیوں کیے؟ ہمارے پہ بھی پریشر تھا, IMF کا ہمارے پہ بھی پریشر تھا, لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے لوگوں کے اوپر مزید اور بوجھ نہیں ڈال سکتے. ہم نے بچایا لوگوں کو. انہوں نے مہنگائی مارچ کی کہ جی لوگوں کے اوپر مہنگائی سے لوگ ڈوب رہے ہیں, انہوں نے معاشی قتل کر دیا لوگوں کا. مہنگائی مارچ ہر روز ٹی وی کے اوپر کہ جی مہنگائی اور حکومت کو ہٹانا چاہیے مہنگائی کے اوپر. اور آج دیکھیں 2 مہینے ہوئے ان کو آئے, انہوں نے 2 مہینے میں ہمارے 3.5 سال سے زیادہ مہنگائی کر دی ہے. بلکہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی انہوں نے کی ہے. ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں, اب تو سوشل میڈیا ہے, آپ اپنے موبائل پہ 3 مہینے پہلے یہ کیا کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو تیل کی قیمت نہیں بڑھانی چاہیے, پٹرول اور فضل الرحمان کی قیمت نہیں بڑھانی چاہیے. یہ صرف 3 مہینے پہلے کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا, بس انہوں نے کہا کہ آپ کو کہ نہ بجلی کی, نہ تیل کی, نہ اس کی پٹرول کی, نہ اس کی قیمت نہیں بڑھانی. اب سنیں ذرا, ایک منٹ سنیں. اللہ یاد رکھے, اللہ الحق ہے, سچ کا خدا ہے. تو 3 مہینے میں ساری قوم کے سامنے سچ آ گیا جب 60 روپے لیٹر پٹرول, 60 روپے ڈیزل, 10 روپے یونٹ بجلی, صرف 3 مہینے میں.
सुनो सुनो सुनो, और अभी यही नहीं, सिर्फ अभी ये सिर्फ डीजल पेट्रोल और बिजली नहीं बढ़ी, अभी मजीद और बढ़नी है। इनका वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने आके कहा जी अभी कौम को कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी और महंगाई आपके ऊपर आने वाली है। सिर्फ वो ही नहीं बढ़ी, घी की कीमत किधर गई है? कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे घी की कीमत बढ़ी है? उसके बाद आटा, चीनी, यानी एक एक चीज, चावल, जो भी चीजें आम आदमी खाने, सब चीजें बढ़ गई। और ख्वातीन को तो बेहतर पता होगा कि किस तरह चीजें बढ़ी हैं। अब मेरा आप सबसे, पाकिस्तान के मजदूरों को मेरा पैगाम है, आप सबने इसलिए अब मेरे साथ जब मैं कॉल दूंगा उस पे भी निकल रहे हैं और इनके ऊपर, इन सब पे प्रेशर रखना है, इसलिए कि इनको इस मुल्क की अवाम की कोई फिक्र नहीं है। इनको फिक्र वो है जो अमेरिका हुक्म करता है। अमेरिका जो कहेगा ये करेंगे। लिहाजा मैं सारे अपने मजदूरों को आज पैगाम दे रहा हूं कि आप सब ने तैयारी करनी है। जब तक पुरअमन एहतजाज करना एक जमहूरियत के अंदर हम सब का हक है, और कोई हुकूमत को तो दो चीजें आखिर में जरा सुने, दो चीजें। एक कि आपने अपने हकूक के लिए आपने सब ने पुरअमन एहतजाज की मेरे साथ तैयारी करनी है। अगर हम कोरोना के दौरान हम लोगों को पैसे दे सकते थे, हमें पता था निचले तबके को मुश्किल में है, अगर हम 1.5 करोड़ खानदान को 12,000 रुपए दे सकते थे, तो इस मुश्किल वक्त में जब हर चीज महंगी हो गई है, ये इस हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि ये इसी तरह निचले तबके को, निचले खानदानों को पैसे दे, 12,000 दे जिस तरह हम देते थे, ताकि लोगों के ऊपर बोझ कम हो। और दूसरी चीज, मेरी आखिरी चीज सुन लो, अब आखिरी बात सुनो। देखे, ये जो हमारे ऊपर चोरों के टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है अमेरिका ने, और यहां से जो साजिश हुई है, ये अब समझ जाए कि ये रह गए तो सबसे पहले तो जमहूरियत खत्म, क्योंकि अगर पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज होगा तो इसका मतलब पार्लियामेंट खत्म है। जो लोटा अगर वो ऑपोजिशन लीडर है जो नून लीग पे टिकट पे लड़ेगा, इसका मतलब जमहूरियत खत्म। फिर FIA खत्म, क्योंकि FIA के ऊपर शहबाज शरीफ खुद आके बैठ गया। जिस तरह मैंने कहा कि बिल्ले को बैठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए, इसने आते साथ ही अपने सारे केसेस खत्म किए। 16 अरब रुपए के केसेस है इसके ऊपर, जिसमें इन्होंने इनके होते हुए डॉक्टर रिजवान जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, पहले वो मरा हार्ट अटैक से। उसके बाद जो नदीम था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसको हार्ट अटैक हुआ। फिर गुलजार मरा जो इनकी नौकरी करता था, जिसके अकाउंट में पैसा आया, वो हार्ट अटैक से मरा। और चौथा मकसूद चपड़ासी, 50 साल की भी उम्र नहीं थी, वो दुबई में हार्ट अटैक से मरा है। ये ऐसे ही है
जैसे हमेशा एलडीए का रिकॉर्ड जलता था, ये पहले चोरी करते थे फिर एलडीए का रिकॉर्ड जलाते थे, ये इसी तरह ये एफआईए के अंदर भी अपना रिकॉर्ड साफ कर रहे हैं। नैब के ऊपर बैठ गया, सारे चोरों ने अरबों रुपए की जो चोरी की थी, नैब खत्म। उसके बाद पुलिस का ये हाल है कि हमारे जमाने में कोई बताए हमने किसी के ऊपर झूठा केस किया हो। जब से इन्होंने संभाला है, पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के ऊपर झूठे केसेस, झूठी एफआईआर। मेरे ऊपर कोई 8 एफआईआर हैं, सारे हमारे लोगों के ऊपर उन्होंने केसेस किए हैं। हमारे दौर में कब हमने कभी किसी, इन्होंने लॉन्ग मार्च की, मैंने तो जब ये बिलावल ने कम पे टांगने वाली मार्च की और उससे पहले फजलुर रहमान ने 2 दफा लॉन्ग मार्च की, मैंने खुद कहा कि मैं आपको खाना भी भिजवाऊंगा, कंटेनर भी दे दूंगा। हमने कभी कोई कंटेनर रखा ना, इनका रास्ता रोका ना, इनको पकड़ धकड़ की। इन्होंने सहाफियों के ऊपर जो कर रहे हैं, आज जो सहाफत की आजादी है वो खतरे में है। एफआईआर्स काटी जा रही हैं, वो सहाफी जो सच बोलते हैं उनको भगाया हुआ है, उनकी नौकरियां खत्म की जा रही हैं। हमारे जमाने में हम फेक न्यूज की बात करते थे, यहां ये मुंह बंद कर रहे हैं सहाफत का। फिर मीडिया हाउसेस को पैगाम जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की कवरेज ना करो, और फिर जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें करप्ट लोगों को ऊपर लेके आ रहे हैं। तो ये जब से इक्तदार में आए हैं, ये सारे पाकिस्तान का निजाम तबाह कर रहे हैं, इंसाफ का निजाम तबाह कर रहे हैं। और अगर ये रह गए, ये वो नुकसान करेंगे इस मुल्क को। अगर ये रह गए, ये मुल्क को वो नुकसान करेंगे, कोई दुश्मन नहीं कर सकता कि मुल्क के जब सारे इदारों को ये तबाह करेंगे। अपनी करप्शन बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन तबाह कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन रिग करके, धांधली करके अपने आप को मुसल्लत करना। कोई भी पाकिस्तान का इदारा ये नहीं छोड़ेंगे। और मुल्क जब तबाह होता है, सिर्फ यही नहीं होता कि उसके पैसे चोरी होते, जब इदारे तबाह होते हैं मुल्क तबाह हो जाता है। तो मजदूरों तैयार हो जाओ, मैं आपको कॉल दूंगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे इनके खिलाफ।